اور ابھی آپ کو براہ راست بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے 2 روزہ دورے پر انقرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو براہ راست مناظر پہ دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ان کے ساتھ دیگر وفاقی وزراء بھی اس دورے پر موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو بھی ان کے ساتھ جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے 2 روزہ ترکی دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہو چکے ہیں اور ترکی کے شہر انقارہ میں جائیں گے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اظہر بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ 2 دن کا دورہ ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ حالیہ عالمی اور علاقائی جو صورتحال ہے اس پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان کشمیر سمیت دیگر جو بین الاقوامی ایشوز ہیں اور علاقائی صورتحال ہے اس کا بھی تفصیلی طور پر احاطہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس دورے میں شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں۔ اس دورے میں عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو ہوگی، 2 طرفہ باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے گفتگو ہوگی، کشمیر سمیت دیگر عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر ترکی کے وفود کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہو گئے، ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے اور علاقائی، عالمی اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی اسپیس ٹیکنالوجی کمپنی گلیکسی اسپیس کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی شعبے کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بھی خواہاں ہیں۔ گلیکسی اسپیس نے پاکستان کی اسپیس ٹیکنالوجی انڈسٹری میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ وفد نے پاکستان میں پرتپاک میزبانی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ IMF نے وفاقی ترقیاتی بجٹ سے صوبائی امور کے ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جی شعیب۔ بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ جو 28ویں ترمیم کے بعد صوبائی معاملات ہیں ان کے ترقیاتی پروجیکٹ میں وفاق فنڈنگ نہ کرے، اور اس طرح جو ہے تقریباً 168 منصوبے جو ہیں وہ وفاقی ترقیاتی بجٹ سے ختم کر دیے جائے، کیونکہ صوبائی نوعیت کے ان کے اوپر وفاق اب تک تقریباً 300 ارب روپے لگا چکے ہیں اور مزید ان کو مکمل کرنے کے لیے 800 ارب روپے کی ضرورت ہوگی۔ مجموعی طور پر یہ 1100 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں۔ اگر صوبے ان کو مکمل کرنا چاہیں تو اپنے ترقیاتی فنڈ سے کریں، اور IMF کا یہ مطالبہ کہ وفاق جو ہے وہ اپنے ترقیاتی فنڈ سے صوبوں کے جو معاملات ہیں ان کے ترقیاتی پروجیکٹ کو مکمل نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF کو اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ دورہ واشنگٹن کے دوران وزیر خزانہ نے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ورلڈ بینک اور IMF کے موسم بہار اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ملاقات میں وزیر خزانہ نے اسٹاف سطح کے معاہدے پر اظہار تشکر کیا، پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ کلائمیٹ وولنریبل فورم اور V20 کے سیکرٹری جنرل محمد نشید سے ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق منصوبوں کی فائنینسنگ کے امکانات پر گفتگو کی۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ نے حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکس، توانائی، نجکاری اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات جاری رکھنے کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ محمد اورنگزیب نے ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا سے بھی ملاقات کی۔ ورلڈ بینک نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری رابرٹ کیپریوت سے بھی ملاقات میں وزیر خزانہ نے معدنیات کے شعبے میں امریکہ سے تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
کرپٹو کاؤنسل کے CEO بلال بن ثاقب کی ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن سے ملاقات۔ بلال بن ثاقب نے کہا ملیشیا نے کرپٹو معیشت میں بہتر ریگولیشن بنائی ہے، ڈیجیٹل اکانومی میں اسکوک سمیت دیگر حلال سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان کرپٹو کاؤنسل ڈیجیٹل اکانومی کے لیے عالمی معیار کی ریگولیشن بنانا چاہتی ہے۔ ریگولیشن کے لیے اداروں میں تعاون بہترین بنانے پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ڈیجیٹل اکانومی میں باہمی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ بائنانس کے بانی CZ کی پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی میں رہنمائی سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 اکتوبر کو PTI کے احتجاج اور پولیس پر تشدد کیس کی سماعت۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ جن رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے ان میں ہمار اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد شامل ہیں۔ پولیس نے موقف اپنایا کہ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر شامل تفتیش نہیں ہو رہے ہیں، انہیں کئی بار شامل تفتیش ہونے کے لیے طلب کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت ایڈمن جج منظر علی گل نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلیں کب سماعت کے لیے مقرر ہوں گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پالیسی طلب کر لی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے حکم جاری کر دیا۔ کہا اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کیس فکس کرنے کی پالیسی سے متعلق رپورٹ جمع کرائیں۔ بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی تشکیل مکمل نہ ہونے پر کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس شہباز رضوی کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کی گئی۔ 2 رکنی بینچ کے دوسرے رکن جسٹس طارق سلیم شیخ ہیں۔ بانی PTI کی ضمانت کی درخواستوں پر کل سماعت ہونا تھی۔ GHQ حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی درخواست پر سماعت۔ پنجاب حکومت نے شواہد پیش کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ کے التوا مانگنے پر اسپیشل پروسیکیوٹر کی سرزنش۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا التوا مانگنا ہو تو آئندہ اس عدالت میں نہ آئیں۔ التوا صرف جج، وکیل یا ملزم کے انتقال پر ہی ملے گی۔ شیخ رشید کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ خدا کا خوف کریں، وہ کئی مرتبہ MNA بن چکے بزرگ آدمی ہیں، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ اس عدالت میں صرف قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ زمین پھٹے یا آسمان گرے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا حکومت مہلت خود مانگتی ہے، الزام عدالتوں اور ملزمان پر لگاتی ہے۔ یہ جن اعترافی بیانات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ فائل کا حصہ ہے۔ عدالت سے سماعت اسی ہفتے مقرر کرنے کی استدعا۔ 9 مئی کے مقدمات میں صنم جاوید کی بریت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر فیصلہ دیا اور ملزمہ کو بری کر دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے میرا فیصلہ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کو کوئی خط بھی ملے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ اگر ناانصافی ہو تو اس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ ان کیسز میں عدالت سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں کہ 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے۔ آپ اب یہ مقدمہ کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ شریک ملزم کے اعترافی بیان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے اس کیس میں جو کچھ ہے ہم کچھ نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ کا جج اپنے فیصلے میں بہت آگے چلا گیا۔ ہائی کورٹ جج نے اپنا فیصلہ غصے میں لکھا ہے، ہم اس کیس کو نمٹا دیتے ہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا آپ کو 1 سال بعد یاد آیا کہ ملزمہ نے جرم کیا کیا ہے؟ کیا پتہ کل کو آپ میرا یا کسی اور کا نام بھی 9 مئی کے مقدمات میں شامل کر دیں۔ سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ PTI انٹرا پارٹی انتخاب کیس میں الیکشن کمیشن نے PTI وکیل کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی۔ PTI کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل دیے جس پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکا ہے۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا ہے، فائنل آرڈر پاس نہیں کرے گا۔ جو آپ بتا رہے ہیں PTI کا وکیل پہلے بتا چکا ہے۔ آپ کے تمام اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر PTI کے چیئرمین کے طور پر نہیں بطور وکیل پیش ہوئے۔ DG لانے کہا کوئی بھی پارٹی انٹرا پارٹی انتخاب کرانے کی پابند ہوتی ہے۔ PTI نے 2021 میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ ان کے چیف الیکشن کمشنر نے انٹرا پارٹی الیکشن اور ترمیم شدہ آئین کو واپس لیا۔ جنرل باڈی سے قرارداد منظور کر کے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا۔ کیا PTI کے آئین میں جنرل باڈی ہے؟ اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے سوال نامہ دیا، انتظامی ڈھانچہ نہیں، فائنانس اکاؤنٹ بغیر تصدیق کے ہیں۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہروں کی منظوری نہیں دی، اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ سندھ میں کچھ لوگوں نے ماحول سخت کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم صدر بلاول بھٹو اور نواز شریف آن بورڈ ہیں، اتفاق رائے ہو جائے تو سی سی آئی اجلاس بھی بلائیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے سی سی آئی اجلاس ہر 3 ماہ بعد بلانا آئینی تقاضا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتفاق ہوگا تو سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، اب اپنے عوام میں جاتے ہیں تو پھر یہ مجبوری بھی ہوتی ہے، حکمت عملی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کا ماحول وہاں پہ کچھ عناصر نے، جن عناصر کو کبھی سندھ کے عوام نے پذیرائی نہیں دی، وہ اب سمجھتے ہیں کہ شاید اسی حلے میں ان کا بھی معاملہ سیدھا ہو جائے گا، جو کہ ہوگا نہیں۔ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم سندھ کا پانی چوری کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم سندھ کو بنجر بنانا چاہتے ہیں؟ کا جواب ہم سے لیں، ہم سے ٹیبل پہ بیٹھے۔ آپ کی سمجھ میں نہ آیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سی سی آئی اس وقت بلائیں گے جب پری میٹنگ جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے گا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، رانا صاحب وکیل بھی ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، کہتے ہیں سی سی آئی کیوں بلائیں؟ بھائی ہر 3 مہینے میں بلانی ہے آپ کو۔ خاص طور پہ جب ایسا کوئی برننگ ایشو آ جائے تو فوری طور پر سی سی آئی بلانی چاہیے، تاکہ اس میں بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ پورے ملک میں پانی کی قلت ہے، پورے ملک میں۔ میں 100% اس بات میں متفق ہوں کہ یہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے۔ یہ جو تاثر ہے نا کہ ہم نے ری ایکشن دیا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے اوپر عوام کا دباؤ پڑ گیا، یہ قطعی غلط ہے۔ شاید انٹینشنلی ان انٹینشنلی کہیں پیدا کی گئی یہ چیزیں، ہم نے یہ خامخواہ کی زبان نہیں بولنا شروع کر دی ہے۔ جب آپ ہمارے گلے میں ڈالیں گے چیزیں اور پولیٹیکلی ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگوں کو جا کر بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں، 100 دفعہ بتا دیا، دونوں جماعتیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہر دن نیا سکینڈل آ رہا ہے، صحت ہے نہ تعلیم، پشاور میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، بلیک میلنگ کی سیاست اب ختم ہو گئی، جو فیڈریشن کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ گھوٹکی میں ایک خاندان کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا، لاشیں 9 گھنٹے بعد اسپتال منتقل کی گئیں۔ خانپور مہر کے نواحی گاؤں ہیکل پٹ میں گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قرائے برادری کے 4 افراد کو قتل کیا۔ واردات کے بعد مقتولین کی لاشیں 9 گھنٹے تک جائے وقوع پر پڑی رہیں۔ ذرائع کے مطابق خانپور مہر اور مبارک پور پولیس کے درمیان حدود بندی کے تنازع کے باعث تاخیر ہوئی۔ خانپور پولیس نے لاشوں کو مویشیوں کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے ذریعے اسپتال منتقل کیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ توسا شریف میں اشتہاری ملزمان کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے ناکے پر چیکنگ کی جا رہی تھی۔ ایک مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اے ایس آئی غلام شبیر اور کانسٹیبل غلام فرید موقع پر شہید ہو گئے۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کی ہدایت پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی میتوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال توسا شریف منتقل کیا گیا ہے۔ بنو میں پولیس پوسٹ دھڑے پل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق فتنۃ الخوارج کے 18 سے 19 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں کا ایک گروپ رینگتے ہوئے پولیس پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دہشت گرد آئی ٹی کیمرے کو نشانہ بنا کر مربوط حملہ کرنا چاہتے تھے۔ دہشت گردوں نے مختلف اطراف سے چوکی پر فائرنگ کی۔ چوکی پر تعینات اہلکاروں نے فوری کارروائی کر کے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ دلہے کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کیوں چلائی؟ لاہور کے علاقے سندر میں رشتہ دار کی فائرنگ سے ٹی ایل پی رہنما نواز گڈو سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق نواز گڈو کے رشتہ داروں غلام مرتضی اور ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ زخمیوں میں نواز گڈو، اس کی بیوی، بیٹا، بھائی اور 2 گن مین شامل ہیں۔ زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نواز گڈو اور غلام مرتضی کے ایک گروپ میں شادی کی تقریب میں دلہے کی گاڑی کے پیچھے گاڑی چلانے پر تل کلامی ہوئی تھی۔ تقریب کے بعد سندر واپسی پر دوبارہ جھگڑا ہوا۔ اسی دوران ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ جام شوروں میں دریجی سے بدین جانے والا ٹرک کھائی میں جا گرا۔ ٹریفک حادثے میں 4 بچوں اور 6 خواتین سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا حادثے میں زخمی 28 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایس ایس پی جام شوروں ظفر صدیق جھانگا کے مطابق بریک فیل ہونے کے باعث ٹرک کھائی میں گر گیا تھا۔ ٹرک بلوچستان کے علاقے دریجی سے بدین جا رہا تھا۔ حادثے کی شکار ٹرک میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کا تعلق بدین کی کولہی برادری سے ہے۔ جاں بحق افراد بلوچستان کے علاقے دریجی سے گندم کی کٹائی کر کے واپس بدین جا رہے تھے۔
मौसम की बात करें तो कराची आज भी हीट वेव की लपेट में है। पारा 36 सेंटीग्रेड पर है, लेकिन उसकी शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। समुद्री हवाएं बंद हैं, हब्स की शिद्दत बढ़ गई है। शहर में हीट वेव का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। NDMA ने मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की एडवाइजरी जारी की है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। कराची किंग्स के डायरेक्टर हैदर अजहर और हेड कोच रवि बोपारा अवे मैचेस में टीम की कामयाबी के लिए पुरजोश। हेड कोच ने कहा, फर्क नहीं पड़ता पिचेस 200 रन वाली हों या 140 वाली, मैचेस अच्छे होने चाहिए। हैदर अजहर ने कहा, कराची में पिचेस टीम मैनेजमेंट के कहने पर नहीं बनाई गई, हम भी इस तरह की पिचेस की उम्मीद नहीं रख रहे थे। I don't mind if the pitches are very good pitches and you're playing 200 plus, or if you're playing games like this which are 140, 150. These make for very good games. They're great to watch. I think it's great for the fans to watch games like this. It's certainly my favourite games as well. It's really difficult to get one combination when you play on such a variation of pitches. Those pitches changed every single time. It wasn't consistent. होम एंड अवे होता है तो लोग समझते हैं कि शायद होम टीम का कोई से है। हमने भी पहली ट्रेनिंग स्टेडियम में 11 तारीख को की थी, एक रात पहले, बिफोर द मैच। सो आई विल से कि द विकेट्स दैट वी गॉट इन कराची वर नॉट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। होम एडवांटेज जो थोड़ा सा कोई लोग फील करते हैं वो ऐसा हमें उस तरह नहीं था। PSL मैचेस के साथ हर लम्हा पुरजोश पर जबरदस्त हज्जियों का सिलसिला जारी है। बासित अली कहते हैं, कराची किंग्स की जीत से टॉप 4 में जगह जाने का रास्ता आसान हो गया। कामरान अकमल ने कहा, टीम ने मुश्किल वक्त में अच्छा कमबैक किया। प्ले ऑफ में पहुंचने का कराची का इम्कान खासा रोशन है। कराची ने, खुशदिल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मोमेंटम को कैरी ऑन रखे, टॉप 4 में आने के लिए रास्ता आसान हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची और लाहौर तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। फायर फाइटर्स हमारे आज के मेहमान। अस्सलामुअलैकुम, राणा साहब आ गए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कें जब मैंने देखी, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं। कहते हो येलो ट्रेन यहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक स्टेशन बना हो, उधर से बासित अली उतर रहा हो, उधर से कामरान अकमल, आप ट्रेन चलाते हुए चुका चुका आ रहे हो। शर्मीला साहिबा फारूकी हमारे साथ है। हिमायत किस टीम के साथ है? कराची किंग। कराची शहर और लाहौर शहर, कौन सा शहर? कराची इज इम्प्रूविंग। सिग्नल पे 2 लड़के आए, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। अगले सिग्नल पे गया तो वही 2 लड़के। कहा, अभी तो आपने छीना है। कह रहे हैं भाई गलती हो गई, मेरा मोबाइल वापस किए। कह रहे हैं अभी अगले सिग्नल पे दोबारा छीने। बारिश आती है तो डैश आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो डैश आता है। बारिश आती है तो मौसम अच्छा होता है, ज्यादा बारिश आती है तो मौसम ज्यादा अच्छा होता है। MQM लगती डैश है डैश। MQM लगती है मासूम, लेकिन है नहीं। हमारे घर पर भी गैस जाती है। हमारे घर पे गैस आती ही नहीं है। कुछ शिकायतें तो हम किसको शिकायत सर, वो मशवरा देना। राणा सनाउल्लाह साहब, मूछें थोड़ी ट्रिम कर लें। जो ट्रिम कर लें आपकी नाक में जा रही है। नवाज शरीफ साहब खूबसूरत है, उनको क्या मशवरा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ना माल ना दौलत, शोहरत बड़ी चीज है। इंसानियत के काम आई वो खिदमत बड़ी चीज है। वो जो एक तस्वीर थी तुम्हारी वो खो गई। राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मुल्तान और लाहौर का मैच कौन जीतेगा? मुल्तान शरीफ। लाहौर। नीरज चोपड़ा ने ओलंपियन अरशद नदीम को हिंदुस्तान आमद की दी दावत। 24 मई से बंगलौर में होने वाले नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबलों में दुनिया भर के तमाम जेवलिन थ्रो भारत जाएंगे। इवेंट के लिए अरशद नदीम को भी दावतनामा भेजा गया। नीरज चोपड़ा ने बताया, अरशद नदीम से बात हुई। अरशद ने कहा वो अपने कोच से बात करके उन्हें इत्तला दे देंगे। पोप फ्रांसिस की तदफीन तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में कौमी परचम सड़ने गो रहेंगे। सदर ट्रंप ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा वो और मिलानिया पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। तुर्किया, रूस, इटली, फ्रांस और दीगर ममालिक के सरबराहन ने भी पोप को खराज अकीदत पेश किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा पोप फ्रांसिस अजीम इंसान थे, उन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया और वेटिकन में फलस्तीनी परचम लहराने की भी इजाजत दी। ईस्टर पर दुआया तकरीब के बाद भी पोप फ्रांसिस ने आखिरी पैगाम में गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी पोप के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
امریکی صدر کے چیئرمین فیڈرل ریزرو جیرم پاول کے خلاف سخت بیانات جاری ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اگر میں جیرم پاول کو نکالنا چاہوں تو وہ نکل جائے گا. ان کے اس بیان سے امریکی اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ اور ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی. CNN کا کہنا ہے ڈاؤ جونز انڈیکس 2.48%, S&P 2.36% اور نسدق 2.55% گر گئے. امریکی ڈالر بھی دیگر کرنسیوں کے مقابلے 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے. امریکی مرکزی بینک کے چیف نے صدر ٹرمپ کے حکم کے باوجود شرح سود میں کمی سے انکار کیا تھا. ٹرمپ ٹیرف انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کو شدید متاثر کر رہا ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں آج فی اونس سونا $95 مہنگا ہو گیا. قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $3490 پر پہنچ گئی. ماہرین کے مطابق چین اور امریکہ کے درمیان ٹیرف تنازع بین الاقوامی منڈی میں قیمتی دھات کی قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ ہے. چین سمیت دنیا کے بڑے ممالک سونے کے ذخائر میں اضافہ کر رہے ہیں. مارچ میں چین نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے 2.8 ٹن سونا خریدا. چین رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں 12.8 ٹن سونے کی خریداری کر چکا ہے. انڈیا نے اپنے ذخائر میں 3 ٹن سے زائد سونے خریدار کا اضافہ کیا. امریکہ، UAE، ترکی، ایران، سعودی عرب اور انڈونیشیا نے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے سونے کی بڑی خریداری کی. نائب امریکی صدر JD وینس اپنی بھارتی نیاد اہلیہ اور بچوں سمیت راجپوتوں کے قلعہ عامر پہنچ گئے. قلعہ پہنچنے پر JD وینس اور اہل خانہ کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا. وینس فیملی نے روایتی راجستھانی لوک پرفارمنس دیکھی. یہ نائب صدر بننے کے بعد JD وینس کا پہلا دورہ بھارت ہے. JD وینس کل تاج محل دیکھنے آگرہ جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.